اس کے بعد اگلا رکوع ہے 35واں رکوع. 3 بڑے پیارے واقعات آ رہے ہیں جن میں سے 2 ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے ہیں. توحید باری تعالیٰ کے واقعات، توحید کے دلائل کے حوالے سے 3 واقعات اب آگے آ رہے ہیں. پہلا واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا مکالمہ نمرود سے، جو خدائی کا دعوے دار تھا اور بہت بڑا بادشاہ تو تھا، خدائی کا دعوے دار تھا، اس سے مکالمہ ابراہیم علیہ السلام کا. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک. کیا آپ نے اس شخص کی طرف نہیں دیکھا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص یعنی نمرود کو بادشاہت دی تھی. اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت. یاد کیجئے جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے. قال انا احیی و امیت. اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی موت دیتا ہوں. اس نے کہا لو یہ کون سی بڑی بات ہے، معاذ اللہ. ایک شخص مجرم تھا، پھانسی لگنے والی تھی، اس کو آزاد کر دیا، اور ایک شخص بے گناہ تھا، اس کو مروا ڈالا. دیکھو میں بھی موت دے سکتا ہوں، میں بھی زندگی. یہ اس نے گڑبڑ کی تھی. اور ابراہیم علیہ السلام نے تخلیق کا ذکر کیا تھا، خالق اللہ ہے. یہ اسباب کی بحث میں آ گیا اور ضد پر آ گیا. تو توحید کے دلائل کوئی کم تھوڑے ہی ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے اس کی جو جاہلانہ حمیت تھی اس کو ابھرتے ہوئے دیکھا تو اس کو دبایا اور ایک اور دلیل پیش کر دی اور وہ چپ ہو کر رہ گیا. چنانچہ آگے ذکر ہے. اب بہرحال یہ دعوت کے اسلوب کے اندر بڑا پیارا نقطہ ہے جو ہمارے سامنے آ رہا ہے. تفصیل کا موقع نہیں، تفاسیر دیکھیے گا. دعوت کے اسلوب کے اعتبار سے بڑی پیاری روش جو ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں سمجھائی ہے. ایک دلیل حجت بازی کر رہا ہے، ضد کر رہا ہے، دوسری دلیل پیش کر دی. وہ کیا ہے؟ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، پس تو اسے مغرب سے نکال کر لے آ. فبہت الذی کفر. پس وہ کافر حیران کر دیا گیا، حیران و پریشان رہ گیا. نمرود کو پتا تھا وہ کیا، اس کا باپ، اس کے بھی ابا کا ابا، اس کے ابا کے ابا کا بھی ابا، اس کے دور سے بھی سورج مشرق سے نکل کر آ رہا ہے، مغرب سے نہیں نکال سکتا. چپ ہو کر رہ گیا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا. اگلا واقعہ ایک رائے ہے کہ جناب عزیر علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور فلسطین جو یروشلم کی اینٹ سینٹ بج گئی تھی اس وقت کا دور ہے، اور انہوں نے دیکھا اور ایک خیال آیا یہ مردہ بستی کو زندگی اللہ کیسے عطا فرمائے گا. البتہ یہ ایک رائے ہے، آراء اس کے علاوہ بھی ہیں، لیکن واقعہ کیا ہے؟ توحید کی دلیل کا تذکرہ. او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها. یا اس شخص کی مانند ہے معاملہ جو ایک بستی سے گزرا اور وہ بستی اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی، تباہ ہو گئی تھی. قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها. تو اس شخص نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس بستی کے مر جانے کے بعد کیوں کر کیسے اس کو زندگی دے گا. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَ. تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو 100 برس تک مردہ رکھا، پھر اسے دوبارہ زندگی عطا فرما دی. قَالَ كَمْ لَبِثْتَ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھئی تم کتنے عرصے رہے؟ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ. انہوں نے کہا کہ میں ایک دن یا اس سے بھی کچھ کم رہا ہوں گا. اس سے زیادہ میکسیمم اسٹریٹ نیند ممکن بھی نہیں ہے. بہرحال تو کہنے لگے کہ ایک دن یا اس سے بھی کچھ کم رہا ہوں گا. قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِئَةَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بلکہ تم تو 100 برس تک رہے ہو، بس اپنے کھانے پینے کی طرف دیکھو وہ سڑا تک نہیں. وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس. اور اپنے گدھے کی طرف دیکھو اور ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں گے. وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما. اور ہڈیوں کی طرف دیکھو ہم انہیں کس طرح جوڑتے ہیں پھر انہیں گوشت پہناتے ہیں. اس گدھے کی ہڈیاں ان کو جوڑ دیا گیا، گوشت پہنایا گیا، زندہ کر کے کھڑا کر دیا گیا. فلما تبین له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. پھر جب ان پر واضح ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ میں جان گیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. یہ نظارے اللہ پیش کر اپنی توحید کے دلائل کے لیے. اگلا واقعہ مشہور 4 پرندوں کا ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے توحید کا ایک اور دلیل کا پہلو. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى. یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی اے میرے رب مجھے دکھا تو دے تو کیسے مردوں کو زندگی عطا کرے گا. قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم کیا تمہیں ایمان نہیں؟ سبحان اللہ. قَالَ بَلَا. عرض کی اللہ یقیناً ایمان ہے. وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي. لیکن میرے دل کا اطمینان چاہتا ہوں. پیغمبر پورے وثوق کے ساتھ حق پیش کرے، اللہ تعالیٰ ان کو مشاہدات کراتا ہے تو ایمان تو ہے، یہ ہمارے بھی لازم. ایمان تو اللہ تیرے تمام احکامات پر، پھر حکمت تلاش کرنے کوئی حرج نہیں، اصول بتا دیا گیا. قال فخذ 4 من الطير فصرهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا
فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ بس تم 4 پرندوں کو پکڑ لو، پھر ان کو اپنے ساتھ ہلا لو، یعنی مانوس کر لو، پھر رکھ دو ان کے ٹکڑوں کو پہاڑ پر، مراد ہے کہ چاروں کو ذبح کرو، ان کا مکسچر بناؤ، 4 الگ پورشن کر کے پہاڑ پر رکھ دو. ثم ادعوہن یأتینک سعیا، پھر انہیں بلاؤ، پکارو، وہ تمہارے پاس دوڑتے چلے آئیں گے تمہاری نگاہوں کے سامنے. وَاعْلَمْ، اور جان لو، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب ہے، کل اختیار رکھنے والا، حکیم ہے، حکمت والا ہے. اس طرح اللہ مردوں کو زندگی عطا فرمائے گا. یہ 3 بڑے پیارے واقعات توحید کے دلائل کے طور پر ہمارے سامنے آ گئے.